دانائی ان کے اندر، ان کے خون میں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ایمان لانے والے بچے تھے، لیکن بات یہ تو ہے ہی ایمان والے تھے. واہ واہ واہ، یہ تو ایمان کے ساتھ ہی پیدا ہوئے، ایمان کی گھٹی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھٹی سے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، بے شک بے شک، اور پرورش پائی سیدہ خدیجہ کی گود میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے بھی، ان وسلم کے بچوں نے بھی، انہوں نے بھی، بچوں نے بھی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کو اور بھی بہت سارے اولاد دی. حضرت بن عبد المطلب امام جعفر کو لے کر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو 2 سال کی عمر میں اپنے پاس لے آتے ہیں. یہ وہ عمر ہے جس کو ربیب کہتے ہیں، پالنے والی، پرورش والی، دودھ پینے والی. اس میں تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ایک دن کو آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غزوہ میں شامل ہوتے ہیں. غزوہ تبوک میں آپ جاتے ہیں تو ان کو اپنی جگہ مدینہ میں اپنا خلیفہ، اپنا امام بنا کے جاتے ہیں. تو حضرت علی کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی غزوہ میں جاؤں، مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رنجیدہ ہو کر شکوہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیسے چھوڑ دوں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ علی، میں آج تمہیں ویسے مدینہ میں چھوڑ رہا ہوں جیسے موسیٰ نے ہارون کو اپنی جگہ پہ اپنا وزیر چھوڑا تھا. تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، میں تمہیں اپنی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. بہت خوب آپا، بہت خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت گفتگو. آپا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک میاں بیوی کے حوالے سے ایک مثالی یہ جوڑی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بی فاطمہ الزہرا کی. ہمارے آج کے نوجوانوں کو، آج کے جو لوگ ہیں، اتنے آپ مسائل دیکھتے ہیں اور بہرا روی کا شکار ہے، ان سے کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں احسن، میں تو یہ بات ہمیشہ شکوہ کے طور سے ہی کرتی ہوں کہ جب ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوانح حیات اور سیرت پاک کو بیان کرتے ہیں بچیوں کے لیے، ہماری یہاں ہماری مائیں بھی اپنے بیٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شوہر نہیں بناتے. واہ واہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی سیرت کو، ان کی سنت کو بطور شوہر کے ہماری مائیں بھی اپنے بیٹوں کو نہیں سکھاتی. بے شک، بالکل. تو ہمیں ایک رشتہ ہی نہیں، یعنی پوری، یہ تو ایک ایک شخصیت اپنے اندر پوری کائنات ہے. آپ دیکھیے استاد، دیکھیے سپہ سالار، دیکھیے سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ایمان کی شرط ہے، اس کو دیکھیے، اس کو دیکھیے، کیا ایمان کیا ہے، ایمان ہے. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً اور ڈائریکٹ سیدہ کا رشتہ مانگا. صحیح. آپ خاموش ہو گئے، آپ نے یعنی انکار فرما دیا. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو سمجھ کیا آتی ہے؟ دونوں جا کر حضرت عثمان سے بات کرتے ہیں، پھر تینوں مل کر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ جائیے. اچھا. یعنی کہ حضرت عثمان تو پہلے سے ہی داماد تھے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو انکار ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں مل کر حضرت علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جا کر رشتہ مانگیے، اور حضرت علی خاموش ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ مال میں کم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ تشریف لے کے جاتے ہیں ان تینوں کے کہنے پر کہ آپ جائیں تو صحیح. تو جا کر شرماتے ہوئے، اور اتنے محبت، اتنی بے تکلفی، اتنا پیار، اس کے باوجود جا کے شرما کے جس انداز سے بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے؟ اللہ اکبر. یعنی کہ خبر بھی تھی. آپ سرخ ہو جاتے ہیں شرماتے ہوئے حیا سے اور فرماتے ہیں جی ہاں. آپ فرماتے ہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ رشتہ کرنا ہے. اچھا، ماں کیا بات بتائی آپ. دیکھیے محبت کہاں سے، سند کہاں سے آ رہی. واہ واہ واہ. پھر صلح حدیبیہ ہوتی ہے، سہیل بن عمر کفار کے سردار ہیں، سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کاتب ادھر سے مقرر ریپرزنٹیشن امام علی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ لکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے کفار کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو وہ پہلے ہی شور مچا دیتا ہے کہ ہمارا جھگڑا کیا ہے، اگر ہم انہیں رسول اللہ مان لیں تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں بچتا. محمد بن عبداللہ لکھو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کفار کے ساتھ. تو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ لکھا ہے علی وہاں کاٹ دیجئے. حضرت علی کی محبت اور ادب کا عالم دیکھیے کہ وہ قلم لے کر اس پر نہیں کاٹنا چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں قلم پکڑا کے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کاٹ سکتا. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی محبت اور ادب دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں علی مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے، اور پھر خود آپ قلم پھیر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی محبت کا یہ اور یقین کا یہ عالم ہے کہ جب خیبر کی ہر طرف سے اس قدر مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، ایک زمانہ گزر گیا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور وہ لوگوں کا تو ایریا ہے، یہ مسافر ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا.
جس کا مان رب بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں واہ واہ. اور آپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ 2 راتیں میری زندگی کی سکون کی راتیں تھیں. مجھے یقین تھا کہ میں اس رات ضرور جیوں گا. اور درویشی کا، جی جی ولایت کا، خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ رات کو سو نہیں پاتے تھے کہ شاید یہ زندگی کی آخری رات. سبحان اللہ. اور اس رات کو چین سے سوئے جبکہ خیبر فتح کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ کام کرنا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کس طرح سب ایک ہو کے یونٹی کے ساتھ، جو ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے کہ یونٹی کی، یونائٹڈ ہونے کی، سب مل کے ان ہستیوں کا ادب و احترام اور محبت، اور ان ہستیوں سے ہم کیا سیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے. آپا میں چاہوں گا آپ ہمارے لوگوں کو کوئی پیغام، اگر کوئی مختصر سا پیغام بس ایک دیجیے. پیغام ہے، ذرا دل بڑا کریں تو سب کی اچھی چیزیں. صحیح کامنالٹی آپ کا کہنے کا مطلب ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، سبھی مسلمان ہیں. 95% وہ باتیں جن پر اتفاق ہے جی، ان کو اجاگر کریں، بجائے یہ کہ وہ 5% جن پر اختلاف میں ہے نہ پڑے اور ہم اس سب سے مسلمان تفرقہ بندی کر کے تو الگ ہو جائیں. اللہ کی کیونکہ رسی آج کو سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کا جتنا تقی مہدی کو غم ہے اتنا مجھے بھی ہے. صحیح، بالکل اور صحیح. ہر اس بندے کو ہونا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. ٹھیک ہے جی.